अस्सलामु अलैकुम। आइए इस इस्लामी मौजू को एक साथ दरियाफ्त करें। अरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पे, जो है इस्लामी अखलाकियात और सकाफती तनव्वुर, एक आलमी जायजा। ये उन्वान सुनकर शायद कुछ लोगों को बोरियत महसूस हो, लेकिन यकीन कीजिए इसमें इतनी गहराई और वसअत है कि आप हैरान रह जाएंगे। आइए बात शुरू करते हैं कि ये मौजू इस्लाम में क्यों इतना अहम है। ये सिर्फ एक मौजू नहीं, बल्कि एक ऐसा बुनियादी पहलू है जो इस्लाम की रूह और उसके आलमी पैगाम को समझने के लिए ज़रूरी है। सोचिए, इस्लाम दुनिया भर में फैला हुआ है, मुख्तलिफ सकाफ़तों और तहजीबों में अपनी जड़ें जमा चुका है। मगर क्या मुमकिन है कि इसकी तालीमात और अखलाकियात सिर्फ एक ही ढांचे में ढल जाएं? बेशक नहीं। इस्लाम का यही तो हुस्न है कि उसने अपने बुनियादी उसूलों को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ तहजीबों के साथ हम आहंगी से गुजारा है। चलें एक मिसाल लेते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इस्लामी रसूम व रिवाज में फ़र्क है। मिसाल के तौर पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक के इस्लामी रस्म व रिवाज और जुनूब मशरिक़ी एशिया के ममालिक के इस्लामी रस्म व रिवाज में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क लिबास, खाना, मौसीकी और ज़िंदगी के दीगर पहलुओं में वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। ये फ़र्क दरअसल कुछ नामुनासिब नहीं, बल्कि यही तो इस मौजू की बुनियाद है। ये सकाफ़ती तनव्वुर इस्लाम की आलमगीर कबूलियत की अलामत है। इस्लाम ने कभी किसी कौम या तहजीब को अपना हिस्सा बनने से नहीं रोका, बल्कि उसने हर तहजीब को अपने रंग में रंगने, अपने पैगाम को अपनी सकाफ़ती पहचान के साथ मिलाकर फैलाने की इजाज़त दी है। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है। इस्लामी अखलाकियात, जो कि कुरान और सुन्नत हैं, एक बुनियादी ढांचा फराहम करती हैं जिस पर मुख्तलिफ सकाफ़तें अपना रंग चढ़ा सकती हैं। मिसाल के तौर पर, तमाम मुसलमानों के लिए सदका, नमाज और रोज़ा रखना ज़रूरी है, लेकिन उन अमाल की अंजाम दही का तरीक़ा और इसके साथ मुंसलिक रसूम व रिवाज एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो आपको ये मिलेगा कि इस्लाम अपने इब्तिदाई दौर से ही दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों से तामल में रहा है। इसने इल्म और सकाफ़त का तबादला किया, नई दरियाफ्तों को कबूल किया और इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। ये सब कुछ इस्लामी अखलाकियात के साथ मुकम्मल हम आहंगी में हुआ। एक अहम बात ये कि ये इस्लामी अखलाकियात और सकाफ़ती तनव्वुर एक आलमी जायज़ा सिर्फ तारीख़ का मुताला नहीं है। ये आज भी हमारे लिए इतना ही अहम है जितना पहले था। दुनिया आज भी बहुत ज़्यादा सकाफ़ती तनव्वुर से मालामाल है। मुख्तलिफ कौमियतों, मज़ाहिब और तहजीबों के लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक साथ मिलकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस सूरत हाल में इस्लाम की आलमगीर तालीमात और इसका सकाफ़ती तनव्वुर के साथ हम आहंगी का पैगाम एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अगर हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां अमन और आपस में एहतराम हो, तो फिर हमें इस्लामी अखलाकियात और सकाफ़ती तनव्वुर के दरमियान मौजूद तवाज़ुन को समझना होगा। हमें एक दूसरे की सकाफ़ती पहचान का एहतराम करना होगा और साथ ही इस्लाम के बुनियादी उसूलों को भी कायम रखना होगा। ये इस्लामी अखलाकियात और सकाफ़ती तनव्वुर एक आलमी जायज़ा हमें ये समझने में मदद करता है कि इस्लाम किस तरह एक दुनिया में रहता है जो मुख्तलिफ रंगों और सकाफ़तों से भरी हुई है। इसके पैगाम में हम आहंगी, मोहब्बत और एहतराम की बात है। ये एक ऐसा पैगाम है जो दुनिया के हर फर्द तक पहुंचना चाहिए, और इस मौजू का मुताला हमें इस पैगाम को समझने और फैलाने में मदद करेगा। आखिर में
मैं यही कहूँगा कि इस्लामी अखलाकियात और सकाफती तनव्वुर एक आलमी जायज़ा एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। आइए इस मौजू को समझने और इस पर गौर करने की कोशिश करें, ताकि हम एक ऐसी दुनिया बनाने में अपना हिस्सा अदा कर सकें जहां हम मोहब्बत और आपस में एहतराम का बोली बोला जाए। अरे दोस्तों, आज मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करना चाहती हूँ। इस्लामी अखलाकियात और सकाफती तनव्वुर एक आलमी जायज़ा। ये बात तो सब जानते हैं कि इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, और इसकी इतनी वसी पैरवी के साथ इसके अखलाकियात और सकाफती तनव्वुर का मुताला करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, यही तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हम इस्लामी अखलाकियात की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो ज़हन में आती है वो है कुरान पाक। ये किताब अल्लाह का कलाम है और उसमें ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में हिदायत मौजूद हैं। इंसानियत के साथ हुस्न सुलूक, इंसाफ, सदाकत, अमानतदारी, रहमत और मुआफ़ करने का जज्बा, ये सब इस्लामी अखलाकियात का हिस्सा हैं। ये अखलाकियात सिर्फ मजहबी इबादत तक महदूद नहीं हैं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर पहलू को छूती हैं। अब बात करते हैं सकाफती तनव्वुर की। इस्लाम का आगाज़ मक्का में हुआ, जो एक तिजारती मरकज़ था और जहां मुख्तलिफ सकाफ़तों और कौमियतों के लोग रहते थे। ये तनव्वुर खुद इस्लाम के इर्तिक़ा में नुमायां नज़र आता है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही ये वाज़ेह हो गया था कि इस्लाम सिर्फ एक मखसूस कौम या सकाफ़त के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे इंसानियत के लिए एक पैगाम है। यहाँ तक कि कुरान पाक में भी मुख्तलिफ कौमों और सकाफ़तों का जिक्र मिलता है, और इन सब के लिए एक ही पैगाम दिया गया है: अल्लाह की इबादत करो और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो। इस्लामी तारीख़ का जायज़ा लेते हुए देखते हैं कि ये मज़हब दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में फैलता गया और हर जगह मकामी सकाफ़तों के साथ मिलकर एक नया रंग इख्तियार करता गया। मसलन, जिन ख़तों में इस्लाम पहुँचा वहाँ की मौजूदा सकाफ़ती रिवायात इसमें शामिल हुए। लिबास, खाना पीना, इमारतें, ये सब मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अंदाज में हैं, लेकिन सब की बुनियाद इस्लामी अखलाकियात पर ही है। यहाँ एक और बहुत अहम बात काबिल ज़िक्र है, और वो ये कि इस्लाम ने कभी ज़बरदस्ती किसी को अपना मानने वाला नहीं बनाया, बल्कि इस्लाम की तालीमात और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने लोगों को मुतासिर किया और उन्होंने खुद बखुद इस दीन को कबूल किया। यही वजह है कि इस्लाम के इतने वसी पैमाने पर फैलने के बावजूद इतना सकाफती तनव्वुर पाया जाता है। लेकिन इस मुतनव्वे सकाफती माहौल के साथ साथ बाज़ चैलेंजेस भी सामने आए हैं, जैसे कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ सकाफती रिवायात के इम्तिज़ाज से तनाज़ात पैदा हो जाते हैं। इसी तरह बाज़ लोगों ने इस्लाम के नाम पर गलत कारियाँ भी की हैं, जो इस्लाम के असली पैगाम से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लिहाजा इस्लामी अखलाकियात को समझने और सकाफती तनव्वुर को बरकरार रखने के लिए बाहमी एहतराम और समझदारी बहुत ज़रूरी है। इस्लामी अखलाकियात और सकाफती तनव्वुर का एक आलमी जायज़ा सिर्फ एक तारीख़ी मुताला नहीं है, बल्कि ये आज के ज़माने में भी बहुत अहमियत रखता है। एक आलमी सतह पर हम बहुत सी सकाफ़तों के साथ रहते हैं, और एक दूसरे को समझना और बाहमी एहतराम रखना बहुत ज़रूरी है। इस्लामी अखलाकियात में ये सब कुछ मौजूद है, और ये हम सब के लिए एक पैगाम है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत और एहतराम के साथ जी सकते हैं, चाहे हमारे मज़हब, सकाफती या पस मंज़र कुछ भी हों।
یہ تو صرف ایک مختصر تعارف تھا اسلامی اخلاقیات اور ثقافتی تنوع کے عالمی جائزے کا۔ اس میں مزید بہت کچھ شامل ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم ہمیشہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن امید ہے کہ اس مختصر گفتگو سے آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آخر میں، یاد رکھیں کہ امتناعی اور تعصب سے بالاتر ہو کر باہمی احترام اور سمجھداری کے ذریعے ہی ہم دنیا میں امن اور خوشحالی قائم کر سکتے ہیں۔ ارے دوستو، تو ہم بات کر رہے تھے اسلامی اخلاقیات اور ثقافتی تنوع، ایک عالمی جائزہ کے بارے میں۔ اب تک تو ہم نے بنیادی باتیں کی، اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اخلاقیات کا خاکہ پیش کیا، لیکن اب بات شدت اختیار کرتی ہے۔ یہاں اصل چیلنج شروع ہوتا ہے، اسلامی اخلاقیات کی متنوع ثقافتیں اور ان کے ساتھ اس کا رشتہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں چیزوں کا دلچسپ رخ سامنے آتا ہے۔ سوچیں تو، اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے۔ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک، نائجیریا سے لے کر پاکستان تک، ہر جگہ اسلام کا رنگ کچھ نہ کچھ مختلف ہے۔ یہی ثقافتی تنوع ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس موضوع کو اتنا پیچیدہ اور دلچسپ بناتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے صرف ایک جملے یا دو میں سمجھایا جا سکے۔ مثال کے طور پر، تصور کریں ایک صحرا میں رہنے والے بدو کا اور ایک شہر میں رہنے والے تاجر کا زندگی کا انداز۔ دونوں مسلمان ہیں، دونوں قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں، لیکن ان کے روزمرہ کے اعمال، ان کی روایتیں، ان کا معاشرتی ڈھانچہ، سب کچھ بہت مختلف ہوگا۔ بدو کا تعلق قدرتی ماحول سے زیادہ گہرا ہوگا، اس کی زندگی کا انحصار جانوروں کی پرورش اور صحرا کی سختیوں سے نمٹنے پر ہوگا۔ دوسری جانب، تاجر کا تعامل شہری معاشرے سے زیادہ ہوگا، وہ تجارت، کاروبار اور مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات میں مغرق ہوگا۔ دونوں کے لیے اسلامی اخلاقیات کی بنیادیں ایک ہی ہیں، صداقت، امانت، انصاف، لیکن ان کی عملی شکل ان کی ثقافتی پس منظر کی روشنی میں مختلف ہوگی۔ اسی طرح، جنوبی ایشیا میں اسلامی ثقافت کچھ اور ہوگی اور مغربی افریقی ممالک میں کچھ اور۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی فن تعمیر مختلف علاقوں میں کس طرح مختلف انداز اختیار کرتا ہے۔ مصر کی عظیم الشان مساجد سے لے کر اندلس کی خوبصورت محلات تک، ہر جگہ ہم ایک منفرد اسلامی ثقافتی اظہار دیکھتے ہیں، جو مقامی ثقافت کے رنگوں سے رنگا ہوا ہے۔ یہ تنوع کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ اسلامی ثقافت کی ایک بڑی طاقت ہے۔ یہ اس کی لچک اور مختلف ثقافتوں میں انضمام کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ثقافتی تنوع اسلامی اخلاقیات سے کس طرح جڑا ہوا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات میں بے ضابطگیاں پیدا ہوتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ بنیادی اسلامی اخلاقیات سب کے لیے ایک ہی ہیں، لیکن ان کی تفسیر اور عمل مختلف ثقافتوں میں مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ مختلف ثقافتوں میں آسانی سے انضمام کر سکتا ہے، بغیر اپنی بنیادی تعلیمات سے کچھ گنوائے۔ مثال کے طور پر، زکوٰۃ کا تصور ہر جگہ ایک ہی ہے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، لیکن اس کے طریقہ کار میں مختلف ثقافتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ کسی جگہ یہ کسانی کی فصل کا حصہ ہوگا، کسی جگہ تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی کا حصہ، اور کسی جگہ مستقل عطیات کی شکل میں ہوگا۔ یہ اختلافات اسلامی تعلیمات میں بے ضابطگی نہیں بلکہ اس کی لچک اور واقعیت کی عکاسی ہیں۔ یہاں ہم ایک اور اہم نکتے پر آتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اسلامی اخلاقیات بہت سخت اور لا تعقل ہیں، خاص طور پر مختلف ثقافتوں کے لوگوں کے لیے۔
لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیشہ انسانی ضروریات اور ثقافتی تفاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے احکامات وضع کیے ہیں۔ اس میں لچک اور مہربانی دونوں موجود ہیں، بشرطیکہ کا بنیادی اسلامی اخلاقی اصولوں سے کسی قسم کا اغماض نہ کیا جائے۔ اس لیے اسلامی اخلاقیات اور ثقافتی تنوع ایک عالمی جائزہ صرف ایک موضوع نہیں بلکہ ایک جائزہ ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہم مختلف ثقافتوں کی خوبصورتی اور تنوع کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اسلام کی عالمگیر پیغام اور اس کے مختلف ثقافتوں میں انضمام کی صلاحیت کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم دیر تک باتیں کر سکتے ہیں اور تب بھی اس کی گہرائی کو پورے طور پر سمجھ نہیں پا سکتے، لیکن امید ہے کہ یہ ابتدائی گفتگو آپ کے لیے دلچسپ ثابت ہوئی ہوگی۔ ارے دوستو، بات چل رہی تھی اسلامی اخلاقیات اور ثقافتی تنوع ایک عالمی جائزہ کے بارے میں، اور اب ہم اختتام کے قریب ہیں۔ یقین کریں یہ سفر بہت ہی دلچسپ رہا۔ ہم نے اتنی ساری باتیں کی، اتنے زاویے دیکھے، اتنے مختلف نظریے جانے، لگتا ہے جیسے ہم نے دنیا کا چکر لگا لیا ہو۔ یاد ہے ہم نے کیسے شروع کیا تھا؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے، اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن و سنت کی روشنی میں اخلاقی اقدار، یہ سب تو بنیاد ہی تھی جس پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ پھر ہم آگے بڑھے اور دیکھا کہ یہ اخلاقیات صرف ایک نظریاتی تصور نہیں بلکہ عملی زندگی کا حصہ ہے۔ انسانیت کی خدمت، انصاف، صدق، امانت، معاف کرنا، محبت، یہ وہ اقدار ہیں جو اسلام نے انسانیت کے لیے پیش کی ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام نے ہمیشہ ثقافتی تنوع کو قبول کیا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں پھیلتے ہوئے اسلام نے مختلف ثقافتوں کے ساتھ گہرا تعلق قائم کیا، ان کو اپنا لیا اور ان کے ساتھ اپنی تعلیمات کو ملا کر ایک نئی تہذیب کی تشکیل کی۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں اسلامی ثقافت کا امتزاج ہندوستانی روایات سے کس قدر خوبصورت ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اسپین میں اسلامی دور کا اثر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، معماری ہو یا سائنس۔ آپ افریقہ کے ممالک کا بھی ذکر کریں تو وہاں بھی اسلامی اخلاقیات نے مقامی ثقافتوں کے ساتھ گونج کر نئے رنگ بھرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ایک ہی نہیں، بہت سی تفسیر موجود ہیں۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اسلام نہیں ہے بلکہ اسلاموں کا ایک مجموعہ ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، اس کی لچک، اس کی وسیع قبولیت، اس کی متنوع شکل و صورت۔ لیکن اس تنوع کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں۔ ہم نے بحث کی کہ کچھ لوگوں نے اسلام کو مختلف انداز سے غلط ترجمان کیا ہے اور اس کے نام پر ظلم و ستم اور شدت پسندی کو فروغ دیا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اسلام کا پیغام امن کا ہے، مہربانی کا ہے، انصاف کا ہے۔ کسی بھی دوسری چیز سے اسلام کو جوڑنا بالکل غلط ہے۔ ہمیں اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسلامی اخلاقیات اور ثقافتی تنوع ایک عالمی جائزہ کا اختتام اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات تو ایک ہیں، لیکن ان کی تعبیر اور عمل مختلف ثقافتوں میں مختلف ہو سکتا ہے، اور یہ بالکل فطری بات ہے۔ یہی تنوع اسلام کو زیادہ مضبوط اور زیادہ دائمی بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ہم نے بڑی مہم کی ہے۔ ہم نے تاریخ کے صفحات پلٹے ہیں، مختلف مذہبی اور سیاسی نظریات کو جانا ہے، اور مختلف ثقافتوں کے اسلامی اثر کو سمجھا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اور کہ اسلام کا اصل پیغام ہمیشہ امن،
محبت اور انصاف رہا ہے، اور یہ پیغام ہر ثقافت میں اپنی اصل روح کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا مختصر سا سفر اسلامی اخلاقیات اور ثقافتی تنوع ایک عالمی جائزہ کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جاننے میں اتنا ہی لطف آیا جتنا مجھے اسے بیان کرنے میں آیا۔ ابھی تو بہت باتیں باقی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو باقی ہے، لیکن یہ ایک شروع ہے، ایک نئی جائزے کا آغاز۔ تو باتیں چلتی رہیں گی، اور یاد رکھیں، علم کا سفر ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ چلو یار، آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر، اسلامی اخلاقیات اور ثقافتی تنوع ایک عالمی جائزہ، یعنی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کی زندگیوں اور ان کی مختلف ثقافتوں میں اسلامی تعلیمات کیسے جڑیں پکڑتی ہیں اور کیا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سوچو تو، اسلام کا پھیلاؤ صرف عرب کے صحرا سے نہیں ہوا، بلکہ افریقہ سے لے کر ایشیا، یورپ سے لے کر امریکہ تک، ہر جگہ مختلف ثقافتوں اور سماجی ڈھانچوں میں اس نے اپنا رنگ ملا ہے۔ تو آج کے مسلمانوں کو یہ جائزہ کیا سکھاتا ہے؟ آئیے غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام دراصل ایک بہت وسیع اور گہرا مذہب ہے۔ یہ صرف چند اصولوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں اس کے تشکیل اور تشبیہ کافی مختلف نظر آتے ہیں۔ مثلاً، اگر آپ انڈونیزیا میں جا کر مسلمانوں کی زندگی دیکھیں گے تو وہ بالکل مختلف ہوگی پاکستان یا مراکش کے مسلمانوں کی زندگی سے۔ یہ فرق صرف ملبوسات، کھانے پینے کی عادات یا تہواروں میں نہیں، بلکہ بہت سی عملی باتوں میں بھی ہے۔ یہاں اہم بات کہ اسلام نے ہر جگہ اپنی بنیادی تعلیمات کو قائم رکھا ہے۔ ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، لیکن ان بنیادی عقائد کو مختلف ثقافتی ماحول میں متکیف کرنے کی گنجائش بھی اس میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر، نماز کا طریقہ ہر جگہ ایک جیسا ہے، لیکن اس کے وقت اور طرز کافی مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کے طریقے بھی مختلف ثقافتوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ ثقافتی تنوع اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اسلام کبھی بھی کسی ایک ثقافت کا مقام نہیں تھا، بلکہ یہ مختلف ثقافتوں کا ایک امیدوار تھا اور رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو ان کی مختلف ثقافتوں کو اپنانے اور ان میں اسلامی تعلیمات کو جڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کو یہ عالمی جائزہ کیا سکھاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اسلام ایک زندہ اور متحرک مذہب ہے۔ یہ کوئی جمود نہیں، بلکہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ اور یہ ترقی محض نظریاتی نہیں، بلکہ عملی بھی ہے۔ یہ جائزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان ہونا صرف ایک مذہبی شناخت نہیں ہے، بلکہ ایک عالمی برادری کا حصہ ہونا ہے۔ ہمیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ جڑنا چاہیے، ان کی مختلف ثقافتوں کو سمجھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہی اسلام کا حقیقی روح ہے۔ دوسرا اہم سبق کہ ہمیں اپنی ثقافت اور اسلامی تعلیمات کے درمیان ایک متوازن رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ ہمیں نہ تو اپنی ثقافت کو بالکل چھیل دینا چاہیے، اور نہ ہی اسلامی تعلیمات کو اپنی ثقافت کے ڈھانچے میں مجبوری سے ڈھالنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک ایسا متوازن راستہ نکالنا چاہیے جہاں دونوں ایک دوسرے کو پورے کرنے کا کام کریں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن ضرور ممکن ہے۔ یہ عالمی جائزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اسلام امن اور صلح کا مذہب ہے۔ ہمیں دوسروں کی قومیت،
रंग और मजहब की एहतराम करना चाहिए। हमें दुनिया में फैले हुए मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत और बर्दाश्त की रूह को फैलाना चाहिए। आखिर में, ये आलमी जायजा हमें खुद पर नज़रसानी करने का मौका देता है। हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इस्लामी अखलाकियात को किस कदर अमल में ला रहे हैं। क्या हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अगर नहीं, तो हमें अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आएगी, लेकिन इसकी शुरू हमें खुद करनी होगी। तो मुख्तसरा ये कि इस्लामी अखलाकियात और सकाफ़ती तनव्वुर एक आलमी जायज़ा हमें इस्लाम की गहराई, इसके मुतहर्रिक पहलुओं और इसकी दुनिया भर में फैले हुए पैगाम के बारे में एक नया नज़रिया देता है। ये हमें अपनी शनाख्त, अपनी सकाफ़त और अपने मज़हब के दरमियान एक नए सियाक़ में सोचने पर मजबूर करता है, और हमें दुनिया में अमन और सुलह के लिए काम करने की तरगीब देता है। ये बहुत बड़ा सबक है कि आप समझते हैं। खुदा हाफिज, अल्लाह हम सबको बरकत दे। आज की गुफ्तगू यही थी।